بچپن میں باپ جب لختے جگر کو سینے پر لٹا کر، کمر پر بٹھا کر اور کندھوں پر اٹھا کر اس کے ناز اٹھاتا ہے، تمام تر تھکاوٹ اور پریشانیوں کے باوجود اپنے بیٹے کے نخرے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح حالات و واقعات باپ اور بیٹے کے مقدس رشتے پر اثر انداز ہو کر بیٹے کے جذبات کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ بالآخر اسے حقیقت سے روشناس کراتے ہیں۔ اس دائرے کو مکمل ہونے میں 50 سے 60 سال لگے اور بات آخر میں پھر پہلے والے مقام پر آ گئی کہ میرے ابو جان سب سے اچھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ابو جان، کتنی کشش، اپنائیت، محبت اور خلوص ہے ان دو لفظوں میں۔ یہ دو بول تعارف ہیں اس عظیم ہستی کا جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے ہماری چھوٹی سی مسکراہٹ کے لیے۔ یہ ہے وہ عظیم ہستی جو ہم کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ باپ اور بیٹے کے مقدس، باوقار اور لازوال رشتے اور اس کی عظمت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ بلا شبہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کل کائنات کی حیثیت رکھتا ہے تو بیٹا باپ کے لیے نوید مسرت، امید سحر اور راحت جان کا باعث بنتا ہے۔ لیکن زمانے کی تلخیاں، عملی زندگی کے لوازمات، مسائل اور چیلنجز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باپ اور بیٹے کے لافانی تعلق میں تناؤ پیدا کرنے اور ان کے بے لوث جذبات میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن جاتے ہیں۔ لیکن بالآخر جیت ان حقیقی جذبات اور احساسات کی ہی ہوتی ہے جو پدرانہ شفقت کے باعث بچپن میں ہی بیٹے کے دل و دماغ پر انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح حالات و واقعات باپ اور بیٹے کے مقدس رشتے پر اثر انداز ہو کر بیٹے کے جذبات کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ بالآخر اسے حقیقت سے روشناس کراتے ہیں۔ بچپن میں باپ جب لختے جگر کو سینے پر لٹا کر، کمر پر بٹھا کر اور کندھوں پر اٹھا کر اس کے ناز اٹھاتا ہے، انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھاتا ہے، اسے اٹھنے، بیٹھنے اور دوڑنے کے قابل بناتا ہے، تمام تر تھکاوٹ اور پریشانیوں کے باوجود اپنے بیٹے کے نخرے برداشت اور اس پر جان نچھاور کرتا ہے تو محبت کے اس چشمے سے لمحہ بلمحہ اپنی پیاس بجھانے والا معصوم بیٹا دل و جان سے معترف ہو جاتا ہے کہ میرے ابو جان سب سے اچھے ہیں۔ جب بیٹا اسکول جانا شروع کرتا ہے، اساتذہ کرام، کلاس فیلوز، گھر والوں اور عزیز و اقارب سے ہر روز اور ہر پل کچھ نیا سیکھتا ہے، جب اپنے والد سے معصوم سوالات پوچھنے اور ان کے خوبصورت جوابات ملنے پر خوشی سے سرشار ہوتا ہے تو بے اختیار کہتا ہے کہ میرے ابو جان سب کچھ جانتے ہیں۔ یوں زندگی کے ابتدائی سالوں میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے لیے مرکز نگاہ اور راحت جاں بن جاتے ہیں۔ پرائمری تعلیم مکمل ہونے کے بعد بیٹا جب عزیز و اقارب، محلے داروں اور اسکول میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اور دنیا کو مختلف انداز میں دیکھنا اور سمجھنا شروع کرتا ہے تو اپنے والد کے بارے میں اس کے نظریات بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنی اصلاح اور تربیت کی خاطر کی جانے والی نصیحتوں اور ڈانٹ ڈپٹ کے باعث اب وہ سمجھتا ہے کہ میرے ابو ہیں تو بہت اچھے لیکن غصے کے ذرا تیز ہیں۔ 12 سال کی عمر میں جب والد کی نصیحتیں، ڈانٹ ڈپٹ یا سختی میں ذرا تیزی آتی ہے تو بیٹا بھی یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ابو ہیں تو بہت اچھے لیکن غصے کے بہت ہی تیز ہیں۔ ٹین ایجر بنتے ہی بیٹا جب دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا، گھر سے باہر رہنا اور آؤٹنگ پر جانا شروع کرتا ہے تو فطری طور پر والد کو اپنے بیٹے اور اس کے مستقبل کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ اس دوران والد کی روک ٹوک،
سوال و جواب اور معمول سے زیادہ نگرانی کو دیکھ کر بیٹا یہ سوچنا، سمجھنا اور سب کو بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ابو جان بہت ہی حساس ہو گئے ہیں۔ پھر میٹرک پاس کرتے ہی بیٹا جب خود کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو اپنے والد، جسے وہ دنیا کا سب سے سمجھدار اور قابل انسان سمجھتا تھا، کو اب وہ جدید دور کے تقاضوں سے بالکل نا آشنا پرانے زمانے کا ایک انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیٹا جب یونیورسٹی یا پروفیشنل کالج میں قدم رکھتا ہے، دوستوں کی محفلوں، دنیا کے میلوں اور جھمیلوں میں ہمہ وقت مشغول رہتا ہے تو والد کی نصیحتیں، باتیں اور ہدایات اس کے لیے ناقابل قبول ہو جاتی ہیں۔ والد کی باتوں پر کان دھرنے اور ان پر عمل کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ کر کہ ابو جان میں برداشت کی کمی ہے، والد سے ملنے اور اس کا سامنا کرنے سے اجتناب برتنا شروع کر دیتا ہے۔ اس دوران بیٹا اپنے لیے جیون ساتھی کی تلاش شروع کر دیتا ہے یا کسی صنف نازک کے عشق میں مبتلا ہو کر گھر والوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اب وہ ہر وقت اپنے والد کے ساتھ بحث اور تکرار کے ساتھ ساتھ علیحدگی اختیار کرنے یا گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس دوران باپ اپنے بیٹے کی ہر تنقید اور بے ادبی کو خندہ پیشانی سے نہ صرف برداشت کرتا ہے بلکہ اپنے لخت جگر کی ذہنی، جانی اور مالی آسودگی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ پھر جب تعلیم مکمل کرنے اور شادی کرنے کے بعد بیٹا بے شمار خوابوں کی تکمیل کا عزم لے کر عملی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جب خلاف توقع ازدواجی، خاندانی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے دوچار ہوتا ہے، جب زمانے کی تلخیاں جھیلتا اور اس کی حقیقتوں سے روشناس ہوتا ہے، جب دوست احباب کے ہاتھوں دھوکہ کھاتا ہے، اپنے خوابوں کو بکھرتا، امیدوں کو ٹوٹتا، زمانے کے جبر سہتا اور اپنے والد کی نصیحتوں، باتوں اور دعووں کو سچ ثابت ہوتا دیکھتا ہے تو برملا اپنی کم عقلی، نافہمی اور خامیوں کا اعتراف اور اپنے والد کی عظمت، ہمت، عقل اور صبر و استقامت کا اقرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ بیٹا خود صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اپنی اولاد کی پرورش کے دوران پیش آنے والے مسائل کو دیکھ کر فوراً اپنے والد کی تعریفوں کے ساتھ ساتھ حیرانگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے میرے ابو نے تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری بہترین پرورش کی تھی، مجھے بھی اپنے بچوں کی پرورش ایسے ہی کرنی چاہیے۔ 50 سال کی عمر میں جب اس کی ہمت جواب دینے لگتی ہے اور اپنے بچوں کے ناز نخرے اور تنقید اسے تکلیف دینے لگتی ہے تو وہ برملا اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ بچوں کی تربیت بہت ہی مشکل کام ہے، پتہ نہیں ابو ہماری تعلیم و تربیت اور پرورش میں کتنی اذیت سے گزرے ہوں گے۔ یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس پختہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے کہ میرے ابو بہت دانا اور دور اندیش تھے، انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی زبردست منصوبہ بندی کی تھی۔ اس طرح 60 سال کی عمر میں پھر سے یہ احساس غالب آ جاتا ہے کہ میرے ابو دنیا کے سب سے اچھے والد اور انسان ہیں، اور بیٹے کے دل و دماغ سے یہ صدا آتی ہے کہ پیارے ابو جان، آئی لو یو۔ دوستو ذرا غور تو کیجئے، اس دائرے کو مکمل ہونے میں 50 سے 60 سال لگے اور بات آخر میں پھر پہلے والے مقام پر آ گئی کہ میرے ابو جان سب سے اچھے ہیں۔ اس لیے ہر بیٹے کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص والدین سے زیادہ اس سے مخلص اور وفادار نہیں ہو سکتا۔ باپ کی نصیحتیں، ڈانٹ ڈپٹ، سختیاں اور نگرانیاں دراصل بیٹے کے لیے وہ بیش قیمت اثاثہ ہیں جو تا حیات اس کے لیے آسانیوں اور کامیابیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے دنیا و آخرت میں کامیابی والدین کی خوشنودی اور ان کی ہدایات پر عمل سے مشروط ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے والدین کو اچھی صحت اور لمبی عمر عطا کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے۔ جن کے والدین رحلت فرما چکے ہیں ان کو رب ذوالجلال جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے،
اور دعا ہے کہ اللہ پاک میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمائے جیسے انہوں نے مجھ پر اس وقت مہربانی کی جب میں کم سن تھا۔ آمین ثم آمین۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔